أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله بحمده تعالی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کے متعلق بات چل رہی تھی، تو آج ہم پہنچے ہیں صراط الذین انعمت علیہم پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کا تعلق، صراط الذین انعمت علیہم کا تعلق اور تفسیر عالمانہ پر بات کر رہے تھے، تو آج اس کے جو فوائد ہیں اس پر بات کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اس کا یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق ہے، اس آیت سے معلوم ہوا، کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کے راستے کہ اللہ سے مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسرے آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ نبی اور صدیقین ہیں، اور اسلام میں صدیقین کے سردار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک ہے، کیونکہ صدیق کے معنی یا تو یہ ہیں کہ ہر کام میں سچا، ہر قول میں، ہر عمل میں، ہر ایمان میں، اور ابو بکر صدیق میں یہ بات بطریق کامل موجود تھی، کیونکہ رب نے ان کو صحابی فرمایا اور متقی کے خطاب سے نوازا۔ ارشاد باری تعالی ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ دونوں اور بھی بہت سے آیتیں ان کے حق میں آئی ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے۔ یا صدیق کے معنی یہ ہے کہ نبی بہت تصدیق کرنے والا، نبی کی بہت تصدیق کرنے والا، یعنی بعض تو نبی کو اس کے موضع سے جانتے ہیں، بعض کچھ دلائل دیکھ کر، لیکن صدیق اپنی نور قلبی سے پہچانتے ہیں، جیسا کہ طبیعت انسانی لذتوں کی خوبی اپنے ذوق سے محسوس کر لیتی ہے، کہ اچھی چیزیں ہضم کر لیتی ہے اور بری چیز کو پھینکتی ہے، ایسے ہی صدیق کا نفس ایمان اور ایمانیات کو خوشی قبول کرتا ہے اور گندی چیزوں سے خود بخود نفرت کرتا ہے۔ یہ بات بھی حضرت ابو بکر صدیق میں اعلیٰ درجے پر موجود ہے کہ انہوں نے اسلام میں پیشتن کی، نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ زنا وغیرہ کبھی کام بھی نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کو بغیر معجزات طلب کیے نبی مان لیا، معراج جسمانی کی بلا دلیل تصدیق کر دی۔ تو اب دونوں آیتوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ رب نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سے اس راستے کی ہدایت مانگو جس پر ابو بکر صدیق اور تمام صدیق تھے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ظالم ہوتے تو ان کی پیروی جائز نہ ہوتی۔ تو اس آیت مبارکہ سے ایک ہمیں یہ بھی فائدہ ملا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت برحق ہے، سچ ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الفاظ کے اعتبار سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اپنی رحمت بے بہا کے صدقے میں معاف فرمائیں۔ یہ بات انشاءاللہ ایسے ہی چلتی رہے گی، باقی جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔